ناظرین کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں تسنیم جعفری ہوں، بچوں کے لیے لکھتی ہوں۔ آج لاہور میں موسم کچھ بہتر تھا، صبح سے بارش ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا اس موسم کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ سے کچھ بات کر لی جائے۔ آج میں آپ کو اپنی ایک اور ایوارڈ یافتہ کتاب کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ میری سائنسی جنگل کہانی ہے۔ میری کتاب 2022 میں پبلش ہوئی، جس کو پریس اور پیس نے پبلش کیا تھا۔ بہت اچھا خوبصورت پرنٹ کیا تھا، جس میں تصاویر بھی شامل تھیں۔ یہ کتاب میں لکھ تو 2017 سے رہی تھی، لیکن یہ مکمل 2022 میں ہوئی۔ 22 میں یہ پبلش ہوئی، تو اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جالبی ایوارڈ کے اناؤنسمنٹ ہوئی۔ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کا پہلا ایوارڈ تھا، جس میں بچوں کی کیٹیگری کے لیے میں نے اپنی اس کتاب کو بھیجا تھا، اور اس کو انعام ملا، ایوارڈ ملا اس کتاب کو میری بچوں کی کیٹیگری میں۔ اور جو تقریب ہوئی وہ لاہور میں ہوئی، کیونکہ تمام ونرز جو تھے وہ لاہور کے تھے اور ٹیم کراچی کی تھی، لیکن اس ٹیم نے یہ بہتر سمجھا کہ لاہور میں آ کے ایوارڈ دیا جائے۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، جو سابق صدر، وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے ایوارڈ دیا، انہوں نے اس کتاب کو بہت اپریشیٹ کیا اور بچوں کے ادب کے حوالے سے میرے کام کو اپریشیٹ کیا۔ اور جو وہاں جیوری ممبرانز تھے، پروفیسرز تھے، سب انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب جب انہوں نے پڑھی تو انہیں بہت اچھی لگی۔ اور منفرد اس کا ٹاپک تھا سائنسی جنگل کہانی۔ جنگل کہانی تو عام طور پہ جنگلی جانوروں کے بارے میں تو اکثر لکھا جاتا ہے، لیکن جب میں نے اس کو لکھنے کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا تھوڑا منفرد ہونا چاہیے، تو اس کو میں نے سائنس کے حوالے سے اس کو لکھا۔ جنگل کے جانور جو ہیں وہ سائنسی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، میں نے یہ نوٹ کیا۔ اور میں نے سوچا کہ جب ان کرداروں کو ہم لیں گے، ان کرداروں سے ہم کام لیں گے، جیسے خرگوش، بھالو، بندر، کچھوا، یہ سب لوگ، ان کو ہم کردار بنائیں گے، ان سے ہم صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم ان سے سبق سیکھیں گے، تو ایک اچھا تاثر ملے گا کہ جب جانور اپنے جنگل کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں تو ہم انسان ہو کے اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں دیہاتوں کو، اپنے علاقوں کو کیوں نہیں صاف ستھرا رکھ سکتے، کیوں حفظان صحت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ترتیب دے سکتے۔ ہم شہری لوگ گاؤں دیہاتوں میں بھی اب تو بہت پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ضرور ہے، لیکن شعور اور آگہی کی اتنی کمی ہے کہ ہم نے آلودگی سے اپنے علاقوں کو، اپنے شہروں کو، کوئی زندگی کو تباہ کر لیا ہے۔ آئے دن بیماریاں پھیلی رہتی ہیں، متعدد بیماریاں پھیلتی ہیں جو محض آلودگی اور گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ تو یہ سب سوچ کے میں نے اس کتاب میں ایسے حفظان صحت کے اصول جنگل میں بتائے کہ جنگل کے جانور اس طرح سے گزارتے ہیں زندگی، تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے۔ تو جنہوں نے ایوارڈ دیا انہیں بھی یہ کتاب بہت پسند آئی تھی۔ امید ہے کہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک اس کتاب کے بارے میں ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔